ہڈیاں کس طرح سے مضبوط کر سکتے ہیں ہم اپنی، یہ ہمارا سیگمنٹ ہے، اس کے اوپر بات کریں گے اور یہ بڑا ضروری جاننا ہے کیونکہ ہماری ایک ایج میں سرٹن ایج کے بعد لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہڈیاں جو ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ کون سی ایج ہے، کب سے خیال رکھنا ہے، کس طریقے سے ہم اپنی اس ہڈیوں کی اسٹرینتھ کے لیے کیا ایکسرسائز کر سکتے ہیں، کون سی غذائیں کھا سکتے ہیں اور کون سی غذائیں نہیں کھانی چاہیے، کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، لائف سٹائل کیا ہونا چاہیے، ان ساری چیزوں کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے پاس موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر اشرف نظامی جو کہ آرتھوپیڈک سرجن ہیں، ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کیسی طبیعت ہے سر آپ کی؟ آپ کا شکریہ جی، بہت بہت شکریہ۔ سر یہ بتائیے کہ یہ جو ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اس کے کیا کیا ریزنز ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں اور کتنے ٹائپس کی ہڈیاں ہوتی ہیں جو بالکل ویک سیشن پہ چلی جاتی ہیں؟ دیکھیں ایک چیز میں آپ سے شیئر کروں کہ ہڈیاں مضبوط کرنا، ہڈیوں کا یہ ہونا، یہ ایک ایلیمنٹ ہمارے ہاں چلتا ہے اور آپ نے بھی جیسا ابھی فرمایا کہ ہڈیاں مضبوط ہونی چاہیے اور کب ہڈیاں کمزور، ہم اسی کو اسپیسیفائی، لیکن اس سے پہلے میں دو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک چیز تو سب سے امپورٹنٹ ہے، دیٹ از دا مینٹل ہیلتھ، ٹھیک ہے، ذہنی صحت، ذہنی سکون، اور اس کی خاطر جو WHO کی ڈیفینیشنز تھیں اس کے اندر ایک ایلیمنٹ مینٹل ہیلتھ، فزیکل ہیلتھ، اور اس میں انہوں نے ایڈ کر دیا سوشو اکنامک ویل بینگ جو ہے، دیٹ از آلسو پارٹ آف یور، یا دیٹ از وٹ از اے ہیلتھ۔ سوشو ویل بینگ مین بائی کہ آپ کے روزگار کیسا ہے، آپ کی زندگی کیسی ہے، آپ کی فیملی کیسی ہے، یہ جتنے اسپیکٹس ہیں دیٹ آل پلیز اے ویری وائٹل رول۔ ایک چیز تو یہ، سو مینٹل ہیلتھ دیٹ از مور سگنیفیکنٹلی امپورٹنٹ۔ سیکنڈ کمنگ ٹو دس بونز اور سو، یہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے کہ ہم ہڈیوں کے اوپر چلتے ہیں، ہڈیاں مضبوط ہوں، اس کے ساتھ اٹ ہیز ٹو بی کریکٹڈ۔ ہڈیاں جو ہیں اٹ از ون آف دا میجر ایلیمنٹ ان ڈیڈ، لیکن ہم جو چلتے پھرتے ہیں، جو ہماری زندگی کے سارے ایام یا ساری جو کام کاج ہے وہ مسلس کے ساتھ چلتا ہے، پٹھوں کے ساتھ۔ اچھا، سو آپ نے دیکھا ہو کہ ماہر امراض ہڈی و پٹھا و جوڑ، لوگ یہ لکھتے ہیں۔ سو دیٹ از مطلب آئیڈیالوجی بیہائنڈ اس کے پیچھے آنے کی خاطر کہ یہ ان کا ایک کمپلیکس کے اندر ہی ان چیزوں کو دیکھنا ہوئے گا۔ اچھا، اب ہڈیاں کمزور یا مضبوط، ہڈیوں کا عمل اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے جب بچی گھر میں پیدا ہوتی ہے۔ ایک بچی مستقبل کی ماں ہے اور اس بچی کے لیے جب ماں کو پہلے تو اپنی جو ہے ساری خوراک اور اپنی ساری بہتر رکھنا چاہیے تاکہ بچی صحت مند پیدا ہو۔ جب بچی صحت مند بچی پیدا ہوتی ہے تو بچی کو پریپیئر کرنے کے لیے، اور ویسے ہر ایک انسان کو لیے ایک نارمل، لیکن بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ بچیوں کے لیے جو ہے ہماری ڈائٹ، ان کے لیے ورزش، ان کے لیے گڈ ہیبٹس، ان کی ایکسرسائز، ان کی مینٹل ہیلتھ، ان چیزوں کا سارا دھیان رکھنا نہایت اہم اور نہایت ہی ضروری ہے۔ اب ایج کے لیے کہ میل اور فیمیل، آلدو کہ آپ جانتی ہیں کہ میں کوئی جینڈر بائس نہیں ہوں، مور اوور اگر کبھی موقع بھی ملتا ہے تو ویمن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں، میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں ایز اے سوشل ورکر، لیکن فزیکلی قدرت نے بنا دیا میل اور جینڈر فیمیل کی خاطر۔ اب فیمیل کی ہڈیاں جو ہیں مردوں سے زیادہ جلدی ہمارے خطے کے اندر جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ ایک فزیولوجیکل فینومینا ہے جو کہ قدرت کا نظام ہے، اس کے ساتھ چلتے ہیں ایام وغیرہ اور یہ سارا سلسلہ کار۔ پھر ان کے لیے جو ہمارے معاشرے کے اندر ان کو ایکسیس نہیں ہے کہ باہر آ سکیں، باہر کام کاج کر سکیں، تو ان کی جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے وہ لیمیٹڈ ہو کے رہ جاتی ہے۔ پھر دھوپ، جس کے لیے آپ سب لوگ جانتے ہیں، آپ کے ناظرین بھی جانتے ہوں گے، آپ تو بہت ہی بہتر جانتی ہیں کہ دیٹ از دا وائٹامن ڈی، کیلشیم اور وائٹامن ڈی along with the other components، یہ دو میجر ہیں چیزیں جن کے ساتھ۔ اب پاکستان جیسے ملک کے اندر قدرت نے ایک بہتر رکھا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں سورج ہے۔ سورج کو یورپ والے ترستے ہیں، آپ امریکہ یورپ کے اندر جائیں تو بڑا جب ان کو بہت خوش ہوتے ہیں، او وٹ اے سنی ڈے، بڑا وہ اعلان کرتے ہیں جی عید آ گئی، جی عید کا چاند نظر آ گیا، لو جی مبارک کو عید کا چاند کا عید ہے۔ سو دس از وٹ دے سے اباؤٹ اٹ۔ تو یہ قدرت کا نظام ہے، لیکن اس میں ایک چیز جو ہمارے ہاں، جو میں نے کہا کہ بالخصوص خواتین کے لیے ہمارے ہاں وہ سارا چونکہ ڈھکا پھٹا، اور پھر رنگت کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، جی رنگ کالا ہو جائے گا تو پتہ نہیں قیامت آ جائے گی۔ تو جب تک آپ کی سکن ایکسپوز نہیں ہوتی سن کی طرف، اس وقت تک آپ کا وائٹامن ڈی کا جو ایک پروسیس ہے وہ جلد کے تھرو سے وہ چلتا نہیں۔ جو سن بلاک لگا کے وائٹامن ڈی سورس لیتے ہیں وہ تو نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں سن بلاک جو ہوتا ہے کہ ایک خاص کے اوپر آ کے ریڈیشن آ جاتی ہے سورج کی۔ اب جب سورج کی شعاؤں کی ریڈیشن ہوگی تو وہ نقصان دہ ہے۔ جیسے لائک وائز اگر آسٹریلیا کے ساتھ دیکھا جائے تو آسٹریلیا میں بہت زیادہ وہ ہے یو وی جس کو ہم کہتے ہیں، یو وی اگر وہاں پہ ہائی ہوگا، اور سورج کا بھی ایسے ہی ہے کہ جب ڈاکٹر حضرات، ہم لوگ جب آرتھوپیڈک سرجن یا بچوں کے امراض کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں،
وہ یہی کہتے ہیں کہ صبح 9-10 بجے تک کی جو دھوپ ہے وہ آپ کے لیے صحت مند دھوپ ہے. اس کے بعد جب آئے گی تو دین اٹ از اے ریڈیشن. دین وی سے کہ اینک بھی لگاؤ, اگر سن بلاک ہے وہ بھی لگاؤ, اگر ہیٹ ایسا کورڈ ہے. 9-10 والی دھوپ تو اتنی تیز ہوتی بھی نہیں ہے نا, چیخری ہوتی ہے. اٹس ناٹ جسٹ لائک اسکارچنگ سن. اس کے لیے ایسا ہوتا ہے, دیکھیں یہ ہم سن کو لیتے ہیں ایز اے ہیٹ, گرمائش کے لیے. تو جیسا میں ابھی آپ سے عرض کر رہا تھا, دیٹ از دا یو وی ریز جو اس کے ساتھ ہوتی ہیں وہ ہمارے ساتھ وہ میٹر کرتی ہیں. جنہوں چوبن والی دھوپ کہنے ہیں نا, وہ جڑی چوبن والی دھوپ ہوتی ہے دیٹ انڈیکیٹس کہ آپ کے ساتھ آ کر. اور سردیوں کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے. آپ سردیوں کے اندر جب دھوپ کے اندر بیٹھتے ہیں اینڈ دیر از اے ٹائم کہ جب آپ کو فیل ہوتا ہے کہ دھوپ جو ہے چبھنی شروع ہو جاتی ہے. اور سردی کی دھوپ تو ویسے ہی بہت آرام ٹکو جاتی ہے, کسی حد تک ہوتی ہے نا جی, کہ اگر زیادہ ہو, اگر آپ کے ساتھ وائٹامنس کی کمی ہے, باقی چیزیں جو میل نرش ہیں آپ, تو پھر آپ کو دھوپ بھی چبھتی ہوئی دھوپ نظر آئے گی. اس کے اندر بھی وہ چیزیں آپ ایبزارب کرنے کی جب کیفیت ہی نہیں ہے, وہ حیثیت ہی نہیں ہے, تو یقینی طور پہ وہ آپ کو مسائل پیدا کریں. سو اٹ از ناٹ آل اباؤٹ دھوپ. ہم سن کریں کہ یہ سمجھا جائے کہ بس ٹھیک ہے جی سورج اگے بیٹھ جاؤ, نہ روٹی کھاؤ نہ پانی پیو, ایوری تھنگ ول بی فائن. اٹ از ناٹ لائک دیٹ. اس کے ساتھ آپ کو باقی بھی جو ہے لوازمات اجزات جو ہیں وہ ان کو پورا کرنا ہوتا ہے. ان کے اندر جو میں اپنی جو چھوٹی موٹی پریکٹس ہے اس کے اندر جو اپنے آنے والوں بچیوں کو بالخصوص جو میں کہتا ہوں, بچوں کے لیے بھی یہی ہے کہ انڈا جو ہے ہمارے یہاں پھر یہ سردی گرمی کا بڑا ہو جاتا ہے. آئی ایور سجیسٹ کہ جی انڈا کھاؤ, انڈے کے ساتھ مچھلی کھاؤ, مچھلی کے ساتھ فش آئل اگر کھا سکتے ہو تو فش آئل اس کے ساتھ کھاؤ. پھر سبزیاں اور پھل جو ہیں, اور موسم کی سبزیاں اور موسم کے پھل وہ کھاؤ. ان کے اندر قدرت نے بڑا اچھی غذائیت رکھی ہے, اور آپ کے پٹھوں کو, آپ کی ہڈیوں کو, اور سب سے بڑھ کے جس کا آپ تذکرہ کر رہی تھی کہ بھی دیٹ از دی ایکسرسائز اور ساری چیزوں کو رکھنے کے لیے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. لیکن یہ جو آپ نے پہلے ہی کہا نا کہ دنیا کے ممالک کے اندر, جہاں بہت سے ممالک کے اندر جہاں پہ دھوپ نہیں ہے, ان کے اندر مجبوری ہے, چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں, چھوٹے چھوٹے کمروں کے اندر وینٹیلیشن بھی نہیں ہے بیکاز آف کولڈ سیزنز, اور ان کے لیے وہاں پہ نہیں کر سکتے, تو اس کے لیے تو یقینی طور پہ رہنا چاہیے. اور یہ بعض ممالک کے تو اندر کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے جو ڈبے ہوتے ہیں ان کے وائٹامنس کے اور ملٹی وائٹامنس کے, ان کی ڈائننگ ٹیبل کے اوپر پڑے ہوتے ہیں کھانے کے لیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہیں. لیکن پاکستان جیسے ملک میں, ہمارے کانٹیننٹ کے اندر جہاں اللہ کا شکر ہے کہ دھوپ ہے, ہوا بھی ہے, گراؤنڈز بھی ہیں, پولیوٹیڈ ہے آل دو کہ یہاں پہ مطلب, اور یہ دنیا کا گلوبل ہمارا ایشو ہے کہ یہاں پہ ہوا ہماری صاف نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ ارلی مارننگ دیکھیں تو غالباً سانس لیتے ہوئے لاہور جیسے شہر کے اندر بھی آپ کو تازہ ہوا کچھ مل ہی جاتی ہے. تو گو کہ سٹی آف گارڈنز ہیز بین ڈسٹرائڈ بیڈلی, لیکن پھر بھی یہاں پہ جو تازہ ہوا ہے ہمیں صبح کے وقت وہ مل جاتی ہے. تو وی شوڈ گو فار ایکسرسائز. میں سمجھتا ہوں کہ صبح کے وقت آپ کو مارننگ واک, دیٹ از ون آف دا ایسینشیلس, کہ آپ صبح اگر فجر کی نماز پڑھتے ہیں. یہ جو پارک ہیں یہ سارے جب سے خالی ہوئے ہیں تو ہسپتال ہمارے جو ہے نا وہ بھر گئے. بالکل, یہ باقاعدہ کہاوت ہے, میں شروع ہو تو یہ ہسپتال نہ بھریں. ایسے ہی ہے. یہ بہت مشہور اس کے بارے میں ایک ورڈز آف وزڈم ہے کہ وہ ممالک یا وہ سوسائٹیز جہاں پہ ان کے جو پارک ہیں وہ بڑے ہوئے ہیں, وہاں بھرے ہوئے ہیں, تو ان کے ہاسپٹل قدرے خالی یا کم از کم ان کے اوپر برڈن ہوتا ہے. وہ سوسائٹیز, وہ ممالک جہاں پہ پارک ان کے خالی ہوں, سوشل ایکٹیویٹیز نہ ہوں یہ والی, تو وہاں پہ ان کے ہاسپٹلز میں. اور سرٹنلی دیٹس واٹ وی سی. پہلے زمانے کو اگر آپ کمپیئر کریں تو اس ٹائم پہ یہ جم وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے. یہ جو ہمارے بزرگ وغیرہ تھے یہ اس طرح سے واک کیا کرتے تھے, لمبا لمبا چلتے تھے, سائیکل چلاتے تھے, ڈاکخانہ جاتے تھے. شاید نہیں, آپ نے تو کوٹھیوں والے اسکولوں کے اندر ہی دیکھا ہے کہ اسکول کا مین یہی ہوتا ہے. بٹ میری ایج کے لوگ جو جانتے ہیں کہ پہلے اسکول کے لیے اسینشیل تھا, بڑے بڑے ہاکی کا گراؤنڈ ہوگا, فٹ بال کا گراؤنڈ ہوگا, والی بال کا گراؤنڈ, دیز ور دا ایسینشیلز. دیٹ واز اے اسکول جس کو ہم سمجھتے تھے یہ اسکول ہے. صبح پریڈ ہوگی, اچھی سی گراؤنڈ, دا چکر پی ٹی ماسٹر صاحب وہ لگوایا کرتے تھے. تو دیٹ واز ایٹ. اور پھر فزیکل ڈرل, مجھے نہیں پتا کہ ابھی یہاں پہ اگر کوٹھیوں کے اندر وہ کیا ہوگا, باقاعدہ فزیکل ایک سبجیکٹ ہوتا تھا کہ جو آپ کو 30-40 منٹ وہاں پہ ڈرل کروائی جاتی تھی. سو دیز ور دا ویری مچ نارمل ہمارے بیہیویئرز یا نارمل ہمارے نارمس اس ملک کے اندر, اس سوسائٹی یا اس خطے کے اندر جو چلے تھے, اور دنیا میں ایسا ہی ہے. ابھی بھی میں اس بڑے انسٹیٹیوشن کا نام نہیں لینا چاہتا لاہور کے اندر, بیکاز آئی فیل کہ کلاس ڈفرینس جو ہے وہ اچھا نہیں ایک امپیکٹ چھوڑتی. تو اس اسکول کے اندر آج بھی ایسے ہی ہے. لاہور شہر کا جو بڑا اسکول ہے, عمرہ کا سیٹھوں کا اسکول جو ہے, وہاں پہ ایسے ہی ہے. اور اچھے اچھے اسکول اسی طرح سے ہارس رائڈنگ کرواتے ہیں وہاں پہ بچوں کو, ایگزیکٹلی یہ ساری چیزیں جو کرواتے ہیں. سو دس از وٹ از, اس کو ابھی ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز کے ساتھ بھی, اور پلس اس کے ساتھ بیسک اس کے ساتھ حصہ بنایا ہو کہ یہ آپ کی تعلیم کا حصہ ہے. فزیکل فٹنس, دیٹ از اے پارٹ آف یور اسٹڈیز
ایٹیچیوڈ, بیہیویئر, یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ معاشرے کے ڈاکٹر اندر اشرف ہم مجھے بھگت رہے ہیں. ہمیشہ سے یہ لگا ہے کہ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, آپ تھوڑی سی اسٹرینتھ ٹریننگ کرتے ہیں, ایکٹیویٹی کرتے ہیں, تو آپ کا جو فیصلہ ہے, ڈیسیجن پاور ہے, وہ بھی بڑا اچھا ہو جاتا ہے, اسٹرانگ ہو جاتا ہے, اور آپ پورا باڈی, اپنے ایک ایک ہڈی, مسلز, پٹھے, سب آپ کو ایسا لگتا ہے آپ کا ساتھ دے رہے ہیں ہر چیز میں, کسی بھی کام میں آپ کی ہر چیز ایکٹیو ہوئی ہوئی ہے. جب ہم لتھارجک گھر پڑے رہتے ہیں, موبائلوں میں بس ہر وقت اپنے آپ کو ابھی یہ جو بزی رکھتے ترقی ہیں. ہے نا, ابھی 2 چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر آ گئی. پہلے ٹی وی لانچ کا کانسیپٹ نہیں تھا, دیکھیں آپ ماشاءاللہ یہ ٹی وی لانچ آ گیا. اور جیسے آپ جیسے مہربان جاتے ہیں جی, ہم جم جاتے ہیں, یہ جم بھی ہمارے ساتھ آ گیا گھروں کے اندر. سو مائی سو اب ٹی وی لانچ سے بڑھ کے تو اب تھیٹر روم بھی ہمارے گھروں کے اندر آ گئے, جو سسٹینیبل ہو گئے. سینما یہ گھر کے اندر آ گیا, سوئمنگ پول کے ساتھ اور باقی چیزیں. بٹ اٹ از وٹ بٹ سیئنگ آل اباؤٹ دا ہیلتھ اور بون ہیلتھ اور ہیومن ہیلتھ کے بارے میں, دس آل از اے کمپلیکس, اور ان کو ہم ان آئسولیشن نہیں دیکھ سکتے. خواتین کے لیے ضروری ہے کہ پرٹیکولرلی جب ان کی ایج 40 پلس آتی ہے, ویسے تو میڈیکل سائنس کے اندر ہم یہی کہتے ہیں کہ 40 پلس کے بعد یہ روٹین کے ٹیسٹ کراؤ, یہ روٹین کی چیزوں کے اندر جاؤ. لیکن خواتین کے بالخصوص 40 بعد آنے کے ساتھ یا 50 کے بعد جب ان کے ایام وغیرہ اور یہ فزیولوجیکل فینومینا ختم ہو جاتے ہیں, تو دین وی کال اٹ ایز اے آسٹیوپروسس, پوسٹ مینوپوزل آسٹیوپروسس. اور وہ پھر ہوتا ہے کہ ہڈیوں کے اندر بھربھراپن, لفظ یوز کرنے کی کوشش کی ہے جو نکال کے, کہ ہڈیوں کا بھربھراپن اور یہ ساری, وہ ان خواتین بیبیوں کے ساتھ. اور انہوں نے دیکھا ہوگا, آپ نے بھی, مطلب بزرگوں کو جو ہم نے بھی دیکھا تھا, کہ ان کی شرٹس بڑی شروع ہو جاتی ہیں, لمبی لگتی ہیں کہ شرٹ بڑی ہوگی, وہ میری تو شرٹ لمبی ہوگی, ان کا قد چھوٹا ہو گیا. سو جو ہمارے ریڑھ کی ہڈی ہے اس کے اندر ان کے مائکرو فریکچرز ٹیک پلیس. وہ لوگ جو پریونٹ نہیں کرتے اس چیز کو, خواتین جو ہیں بالخصوص, ان کے اندر پھر وہ مائکرو فریکچرز ہوتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کے بعد, اینڈ دے آر ویری پرون, کہ ان کے ساتھ گری, تھوڑا سا جھٹکا لگا, کلائی کی ہڈی ٹوٹ گئی, پاؤں ذرا سا ہلکا پھلکا مڑا باتھ روم کے اندر, کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی. تو یہ جو فریکچرز ہوتے ہیں خواتین کے اندر, یا اولڈ ایج جن کو ہم کہہ لیتے ہیں 60-70 سال کے بزرگوں کے اندر, وہ ان ہڈیوں کی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہیں. اگر وہ کنٹینٹ جو اگر اس کو ایڈریس کیا ہو ٹائملی, آپ انویسٹیگیشن پراپر کریں, اپنے معالج کو دکھائیں, اور ریزنیبل معالج جو کوالیفائڈ معالج ہو. ایک تو ایسی ہے نا جی بس ٹھیک, مطلب دانے بھنن والی پھوپھو جڑی بیٹھی ہو بھی دس چڑے گی سارا کچھ, اور ایک جو کوالیفائڈ آدمی ہے, ون وی سے معالج مین بائی وہ کہ وہ معالج جس کو اسپیسیفک اسپیشلٹی. اب تو بہت سی اسپیشلٹیز ہر چیز کے ساتھ آ گئی ہیں. اف یو کنسلٹ ود دی آرتھوپیڈک سرجن یا انڈوکرینولوجسٹ, ہمارے یہاں ایک اور اسپیشلسٹ ہے جو اس کے بارے میں زیادہ بہتر نو ہاؤ رکھتے ہیں, تو یقینی طور پہ اس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے. پریونٹ کیا جا سکتا ہے فریکچر کو, پریونٹ کیا جا سکتا ہے وہ مائکرو فریکچر جو کہ ریڑھ کی ہڈی کے ان کو روک سکتے ہیں. پھر جو پین جو ہوتی ہیں, ایک اولڈ ایج پینز بھی ایک اسپیسیفک ہیں, جن کو میں ذاتی طور پہ جو کہتا ہوں کہ دیز آر دا فزیولوجیکل پین. سر اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے, مگر ایک بریک کے بعد یہ اولڈ ایج پین جو ہے, کیونکہ زیادہ سیویئر پاکستان میں تو عورتوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے, تو بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ٹیک اے بریک.